الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے، اس کا مقصد انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہے صحیح طریقے کی جانب، صحیح راستے کی جانب۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ اگر ہم کسی دکان کی اوپننگ کریں، کسی مکان کا اناگوریشن کریں، یا کوئی مر جائے تو بس اس کی قرآن خوانی کرا دی جائے اور بس ہم نے اس قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ نے صرف تلاوت کے لیے اور قرآن خوانی کے لیے نہیں نازل کیا ہے، بلکہ اس کے نزول کا ایک بڑا مقصد ہے انسان کی رہنمائی۔ اور بھائیوں، انسان کو رہنمائی کب ہوگی؟ کہ جب انسان اس کے معنی کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس میں غور کرے گا، تبھی اس کو رہنمائی ہوگی۔ مثال کے طریقے سے آپ سمجھیں کہ آپ کسی تاریخی مقام پر گھومنے کے لیے جائیں، مثلاً آپ تاج محل جائیں یا کسی اور ہسٹوریکل پلیس پہ جائیں، تو آپ جب وہاں جاتے ہیں تو گیٹ میں انٹری سے پہلے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ اس تاریخی مقام میں کیا کیا چیزیں ہیں، ایک بک لیٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ خرید لیجئے، جس سے آپ کو رہنمائی ملے گی کہ اس جگہ میں کیا کیا چیزیں تاریخی ہیں اور کیا کیا مقامات دیکھنے کے ہیں۔ اب آپ نے وہ بک لیٹ خریدی اور خریدنے کے بعد اپنے پرس میں رکھ لی اور چھٹی، تو کیا اس بک لیٹ کا اور اس کتابچے کا خرید لینا ہی آپ کی رہنمائی کر دے گا کہ اس تاریخی مقامات میں کیا کیا ہے، کس مقام پر کیا چیز واقع ہوئی اور رونما ہوئی؟ آپ نے خریدا اور خرید کر پاکٹ میں رکھ لیا، کیا اس سے آپ کو رہنمائی ہو جائے گی؟ آپ بتائیے، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ رہنمائی جب ہوگی کہ جب آپ اس بکلیٹ کو لیں اور لینے کے بعد اس کو پڑھیں اور سمجھیں، تو آپ کو رہنمائی ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ سیم معاملہ قرآن کریم کا بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم بچپن میں پڑھ تو لیا اور ہم نے قرآن کریم کی عزت اور قدر بھی کی، اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بہترین کپڑے میں پیک کر کے ہم نے اس کو اپنے گھر کی الماری میں رکھ دیا یا شوکیس میں رکھ دیا، یا سورہ فاتحہ کی سیندری اور ڈسپلے ملتے ہیں، آج کل الیکٹرک ڈسپلے بھی ملتے ہیں، وہ ہم نے اپنے کمرے میں لگا دیے۔ تو کیا قرآن کریم کی محبت کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ آپ بتائیے، نہیں۔ قرآن کریم کی محبت کا اور قرآن کریم کے نزول کا جو اصل مقصد ہے ہدایت انسان، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم اس کے معانی کو اور اس کے مضامین کو نہ پڑھیں گے اور نہ سمجھیں گے، تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی مقصد کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کے لیے کہا ہے۔ خود باری تعالیٰ نے متعدد آیات میں قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ غور و فکر کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین،
یہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا کیا ان لوگوں نے قرآن میں غور نہیں کیا؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ نے نہیں پڑھا، پڑھنے کے ساتھ اس میں غور و فکر کرنا، یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے میرے عزیزوں کہ اگر ہمیں واقعی قرآن سے سچی محبت ہے اور ہم قرآن سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں اور ہم قرآن کی روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ ملا لیجئے کہ اس کے معنی میں بھی ہم غور کریں گے اور پڑھیں گے۔ جیسے ہم قرآن کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے معنی غور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور غور کریں تو اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، مزید قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بھی ہمیں ملے گا۔ کہ ہم یوں تو مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کریم جزدان میں پیک الماری میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر مسلمانوں جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، باوجود کہ قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو رکھ دیا اپنے گھر میں لیکن اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کے معنی کو سمجھا نہیں ہے، تو ہمیں کیا رہنمائی ملے گی؟ اسی مقصد کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کے ترجمہ اور معانی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیابی دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کریم کا فیض اور قرآن کریم کی رہنمائی پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔